آج ہم جانتے ہیں نماز کیا ہے۔ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ انسان جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اس پر سب سے پہلی چیز جو نافذ ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ قرآن میں بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی نماز کے متعلق بہت ساری احادیث اللہ کے نبی سے نقل ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ یعنی دین کو قائم کرنے اور دین کو منہدم کرنے کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر والا عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نماز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام تو نماز پڑھتے ہی تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ منافق لوگ جو صحابہ نہیں کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، اور وہ تھوڑی بہت نماز میں سستی کر لیتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر مسلمان نماز کو چھوڑ رہا ہے، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے نماز کو چھوڑنے پر کیا کیا وعیدیں آئی ہے، اس چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے نماز کو ہم کبھی بھی نہ چھوڑا۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے جب اللہ کے نبی نے یہ کہا، یہ حکم دیا کہ جو شخص نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلا کر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عرش پر بلایا، پھر نماز کو دیا۔ بتائیے نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ تمام کے تمام عبادتیں دنیا ہی کے اندر نازل کی گئی، دنیا ہی کے اندر عطا کیا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا۔ اس کے بعد نماز کو تحفہ کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا۔ تو چلیے آج ہم اس پر عمل کریں کہ نماز کو ہم بلا تکلیف کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر تکلیف بھی ہو تو بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، سو کر، ہر حالت میں نماز پڑھیں۔